الحمدللہ کفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن بے پردہ جو نظر آئے کل چند بیبیاں اکبر زمین میں غیرت قومی سے گر گیا. پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا. محترم حضرات، میں نے قرآن کریم کی آیت کا ایک ٹکڑا آپ حضرات کے سامنے پڑھا جس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کی ہدایت کی گئی ہے کہ اے نبی اپنی بیویاں اور اپنی بیٹیاں اور تمام مسلمانوں کی عورتوں کو اس بات کا حکم دیجئے کہ اپنے اوپر تھوڑی سی چادر لٹکا لے. یعنی کلام اللہ شریف کی اس آیت میں پردہ کا حکم نازل ہوا ہے. قرآن پاک کے ایک دوسری آیت کا ٹکڑا ہے وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ عَلَىٰ جِيُوبِهِنَّ کہ عورت اپنی اوڑھنیوں کو سینے پر ڈال لیا کرے. اس آیت سے بھی پردہ کی جانب اشارہ ہے. مگر دوستو، جب مذہب اسلام کے روشن ستارے سے کفر العاد کے ظلم و جہالت کے بادلے چھٹے، بے غیرتی اور بے حیائی کی تاریخ ختم ہوئی. قرآن پاک کے عدل و انصاف سے باطل کے لہراتے جھنڈے گر پڑے. مظلوموں اور بے کسوں کی مساوات اور برابری کا درجہ ملا. خاص طور پر ان عورتوں کی ظلم و ستم کی چکی میں پیس رہی تھی. مصائب اللہ کے پہاڑ ان پر توڑے جا رہے تھے. اسلام نے ان کو ذلت و پستی کے غار سے نکال کر بلندی پر پہنچا دیا. ظہور اسلام سے لے کر صدیوں تک مسلمانوں عورتوں کی برائی کے گیت گائے جاتے رہے. اگر تاریخ کے اوراق کھولے جائے تو غیر مسلم عورتوں مسلمانوں عورتوں کی فضیلت اور برتری دکھائی دے گی. لیکن دیکھتے ہی دیکھتے پوری دنیا میں شیطانی ڈنگے بجنے لگے. مسلمانوں عورتوں کی اس کے گھر کے چہار دیواروں سے نکال کر سارے عام پر بدنام اور رسوا کرنے کی انتھک کوشش کی گئی. اسی سمے محفل بنا کر درندہ صفت انسانوں کے حوالے کیا گیا. پردہ کے مخالفت لاکھوں صفحات سے سیاہ کر دیے گئے. مگر صرف ایک ہی صدا تھی کہ پردہ کے گریبان کو چاک اور ریزہ ریزہ کیا جائے اور عورتوں کی بے لگام اور بے حیا چھوڑ دیا جائے. وہ جو چاہے گل کھلائے. چنانچہ خاصہ کہ ان پٹھوں کی آرزویں پوری ہوئے اور انہوں نے آہستہ آہستہ سے مسلم خواتین کو بہکا لیا اور مسلم